اس نے پتہ نہیں کیا جادو کیا ہوا ہے. ہم جب لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، ثبوت کے ساتھ بتاتے ہیں، ہر چیز ثابت کرتے ہیں، پیپر پہ ثابت کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ تو فرشتہ ہے. ان کے جو ووٹر ہیں ان کو سلام کریں، اسلام کا جواب دینا بھی گناہ سمجھتے ہیں. اس حد تک اس نے بچوں کے میں نفرت پیدا کر دی ہے. سر یہ دیکھیں، آپ دیگر جماعتوں کی بات کرتے ہیں، سیاسی اتحاد کی بھی بات کرتے ہیں، پر آپ کے اپنے اتحادی مولانا جنہوں نے تحریک عدم اعتماد میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا، پی ڈی ایم کے سربراہ رہ چکے ہیں، وہ بھی لگتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی مولانا صاحب کو بھی جس طرح باقی جماعتوں کو الیکشن کے نتائج پہ کافی خدشات ہیں، تحفظات ہیں، انہیں بھی ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ملک کی خاطر، پاکستان کی خاطر اس پیچھے جو ہو گیا اس کو چھوڑے، آگے کی طرف دیکھیں. میں بھی ان سے آپ کے ذریعے کاظمی صاحب ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عدم اعتماد میں ہم نے ان کے کہنے پہ کافی ان کا ساتھ دیا تھا، تو بطور ایک ان کے چھوٹے بھائی ہونے کے ناطے میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس وقت الیکشن یا سیاست کو نہ دیکھیں، پاکستان کو دیکھیں. پاکستان جس نے ہمیں سب کو عزت دی ہے وہ اس وقت شدید معاشی بحران میں ہے، مشکلات میں ہے، اور پاکستانی شدید معاشی بحران میں ہے، مشکلات میں ہے. بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، مہنگائی ہے، پٹرول ہے. تین چیزوں کے لیے مولانا صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک جو اتحاد بن رہا ہے اس میں وہ بھی اس میں شامل ہو کے پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے جی بالکل وہ اپنا حصہ ڈالے. اچھا راجہ صاحب، کیا باضابطہ طور پہ بھی نون لیگ مولانا صاحب سے رابطہ کرے گی؟ جی مولانا صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، عزت کی جگہ ہے. ہم ان سے رابطہ کر بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ رابطہ کریں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جس مشکل میں ہے اس مشکل میں سے نکالنے میں جس طرح باقی سیاسی جماعتیں اور مسلم لیگ نون اپنا رول کر رہی ہے ادا میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی قیادت میں، اسی طرح مولانا بھی اس میں ضرور حصہ ڈالیں تاکہ تاریخ میں یہ لکھا جائے. ٹھیک ہے، آپ بار بار ملک کی بات کرتے ہیں اور بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. مشاہد حسین صاحب نے کہا کہ اگر ہم نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو تحریک انصاف کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوگا، ان سے بھی مصالحت کرنی ہوگی. آپ نہیں سمجھتے سر کہ ان سے بھی بات چیت ہونی چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے؟ سر آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے قائد نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ کسی صورت ہم نے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی. تو وہ اتنا غرور میں ہے، اتنا وہ دہشت گرد ہے، اور اس نے جو حرکتیں کی ہیں پاکستان کے خلاف، اور جو اس نے سائفر لہرایا ہے، جو اس نے ڈکیٹیاں کی ہیں، بزدار جیسا نالائق جاہل آدمی پنجاب صوبے میں وزیر اعلیٰ بنا دیا، تو ہمیں بھی اس سے بات کرنے کا شوق نہیں ہے. وہ پاکستان کا مخالف ہے، ہم اسے ایک دہشت گرد سمجھتے ہیں، اس لیے ہم بھی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا سر، آپ نے تو بڑے سنگین الزامات بھی ان پہ لگائے. انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا ہے. اس نامزدگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے ماضی میں بھی اس کے اوپر تنقید کی تھی؟ دیکھیں جی، وہ ہر وقت نفرت، جنگ اور انتشار کی سیاست کرتا ہے، اسے پاکستان سے کوئی ہمدردی نہیں. علی امین گنڈا پور نے جو 9 مئی کے عمران خان کے بعد جو سب سے بڑا ماسٹر ہے وہ علی امین گنڈا پور ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو میں وزیر اعلیٰ بناؤں، اور جب وفاق میں مسلم لیگ نون کے اتحادیوں کی حکومت بن جائے تو میں پھر جس طرح پہلے وفاق پہ پرویز خٹک صاحب کی قیادت پہ اس شخص نے حملہ کرایا تھا اور شدید وہاں پہ فائرنگ ہوئی، میرا خیال 1-2 لوگ اس میں شہید بھی ہو گئے تھے. تو یہ پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ اس نے صرف اور صرف علی امین گنڈا پور کو اس لیے وزیر اعلیٰ بنایا ہے کہ وہ اس کے اشارے پہ جب یہ کہے گا وہ اسلام آباد پہ حملہ کرے گا اور ملک میں انتشار پھیلے گا، ملک ترقی نہیں کر سکے گا، ملک میں یہ افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ایک دن نہیں جائے گا اچھا کہ سر، ملک پر میں دیکھیں سیاسی خدا نہ استحکام خواستہ آئے
اور معاشی استقامت. سر خدا نخواستہ ہم سب کی خواہش ہوگی, آپ کی بھی خواہش ہے کہ ایسی صورتحال کبھی نہ آئے, لیکن پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر خیبر پختونخوا میں اتنا بڑا مینڈیٹ ان کو عوام نے کیوں دیا؟ اگر یہ لوگ اس قسم کے ہیں تو کیا عوام وہاں پہ سمجھتی نہیں ہے کہ ان کو مینڈیٹ نہیں دیا جانا چاہیے؟ یہ کاظمی صاحب ہماری قوم کی بدقسمتی ہے کہ وہ اس شخص کو سمجھ نہیں پا رہے. اس نے پتہ نہیں کیا جادو کیا ہوا ہے کہ ہم جب لوگوں کو یہ بتاتے ہیں, ثبوت کے ساتھ بتاتے ہیں, ہر چیز ثابت کرتے ہیں, پیپر پہ ثابت کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ تو فرشتہ ہے. اب اس نے اس طرح کا بچوں کا ذہن بنا دیا, اس طرح گالی گلوچ کا ماحول پیدا کر دیا, ایک تلخی. یقین جانے کہ ان کے جو ووٹر ہیں ان کو سلام کریں. اسلام میں ہے کہ جب کوئی آپ کو السلام علیکم کہے تو آپ وعلیکم السلام کہیں, لیکن یہ سلام کا جواب دینا بھی گناہ سمجھتے ہیں. اس حد تک اس نے بچوں کے میں نفرت پیدا کر دی ہے. اور یہ آدمی پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی کوشش کرے گا, معاشی عدم استحکام کی کوشش کرے گا, اور یہ کسی صورت پاکستان میں یہ دو چیزیں کوشش کرے گا کہ نہ ہو. سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.